الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین اکرام السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ درس تصوف کا سلسلہ شروع ہے اور آج درس تصوف کی نامی نشست ہے۔ سامعین اکرام، ہم شیخ الحدیث و شیخ القرآن سیدی و مرشدی پیر سید احمد علی شاہ صاحب مبارک مدد اللہ العالی آپ کی کتاب مفتاح السلوک سے درس تصوف دے رہے ہیں، اور ہم سابقہ 2 درسوں کے اندر بزرگان دین و علماء کرام کی تصوف کے بارے میں جو رائے ہے وہ بیان کرتے آ رہے ہیں، اور آج اسی ٹاپک کی تیسری نشست ہے اور تیسری کڑی ہے۔ سامعین کرام، عارف شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تصوف نام ہے قولاً فعلاً اور حالاً ہر حیثیت سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اسی پر مدامت و رکھنے کا، اور اہل تصوف کے نفوس مقدس ہو جاتے ہیں، باطن پاک ہو جاتا ہے، اور پھر حجابات اٹھ جاتے ہیں، قلوب کو حیات مشاہدہ سے منور کیا جاتا ہے۔ یعنی حضور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرما رہے ہیں کہ تصوف جو ہے یہ قولاً فعلاً اور حالاً تینوں حالتوں میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم صاحب حال لوگ ہیں، ہم تو ہر وقت حضوری والے لوگ ہیں، اس لیے ہمیں شریعت کی سنت کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم تو ہر وقت مغلوب الحال ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ قولاً بھی فعلاً بھی اور حالاً بھی ہر حال میں سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتباع رسول سنت رسول کی تابعداری کرے اور اپنے آپ کو شریعت کے تابع رکھے، کسی حال میں بھی وہ اس سے بری نہیں ہے۔ اور وہ جو مجذوب لوگ ہوتے ہیں، ایسے صاحب حال کہ جن کا عقل جو ہے، شعور جو ہے، وہ اللہ کے انوار و تجلیات میں ختم ہو چکا ہوتا ہے، جن کو اپنی خبر ہی نہیں ہوتی، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ یہ ان سالکین کی بات ہو رہی ہے کہ جو صاحب ہوش ہوتے ہیں، عقل بھی صحیح ہے، حواس بھی صحیح ہے، معاملات دنیا بھی صحیح ہے، لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے، تقویٰ کی بات آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو صاحب حال لوگ ہیں، ہم طریقت والے لوگ ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے اس چیز کی ضرورت نہیں، ہم تو باطنی نمازیں پڑھتے ہیں، باطنی ذکر کرتے ہیں، ہم روحانی لوگ ہیں۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ ہر حال میں ذی شعور، صاحب عقل، صاحب کیفیت، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اپنے آپ کو حضور کی سنت شریعت کا پابند رکھے۔ اور فرمایا کہ اہل تصوف جو لوگ ہیں، جب وہ شریعت کی پیروی کرتے ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کے نفوس پاک ہو جاتے ہیں، ان کا قلب منور ہو جاتا ہے، ان کے دل سے حجابات اٹھ جاتے ہیں، اور ان کو دلوں کی حیات نصیب ہوتی ہے، دلوں کی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ایک بار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل مردہ دل نہیں، اس سے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ کہ جب یہ حقیقی ابدی حیات نصیب ہو جاتی ہے انسان کو، روحانی زندگی نصیب ہو جاتی ہے، تو انسان پھر کامل ایمان والا بن جاتا ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راہ تصوف کا پہلا قدم یہ ہے کہ نفس مغلوب ہو جائے، اخلاق کا متدل اور بہتر رہنا صحت نفس کہلاتا ہے، اور اخلاق کی خرابی اور اس سے اعتدال کا نہ ہونا مرض نفس کہلاتا ہے۔ آپ نے بہت پیاری بات کی ہے کہ نفس کی صحت کیا ہے اور نفس کی بیماری کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے
اخلاق بہتر ہیں، اعتدال پر ہیں، اس کا نفس صحت مند ہے، اس کا نفس جو ہے وہ اللہ کی رضا والا ہے۔ اور جس کے اخلاق کے اندر خرابی ہے، اس کا خلق ٹھیک نہیں ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہیں، معاشرے کے اندر ان کا رہن سہن ٹھیک نہیں ہے، شریعت کے معاملات ہوں یا روحانیت کے معاملات ہوں، ہر لحاظ سے اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں تو فرمایا کہ اس کا نفس صحت مند ہے، اور اگر اس کے اخلاق خراب ہیں تو فرمایا اس کا نفس بیمار ہے۔ تو یہ آپ نے نفس کی بیماری اور نفس کی صحت کے بارے میں یہ بتا دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مزید کہ علم بیج کی مانند ہے، اور عمل جو ہے یہ کھیتی کی مانند ہے، اور اخلاص جو ہے یہ پانی کی مانند ہے۔ علم، عمل اور اخلاص، فرمایا کہ جو علم ہے یہ بیج کی مانند ہے، اور عمل جو ہے یہ کھیتی کی مانند ہے، اور اخلاص جو ہے وہ پانی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ کھیتی کو پانی نہ ملے تو کھیتی برباد ہو جاتی ہے، اور اعمال کے اندر اخلاص نہ ہو، خالص پن نہ ہو تو اعمال انسان کے برباد ہو جاتے ہیں۔ عمل تو انسان کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا ثمر نہیں مل رہا ہوتا، وہ کھیتی اس کی اجڑ رہی ہوتی ہے۔ جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو وہ کھیتی برباد ہوتی ہے۔ جس طرح فصل کو اگر پانی نہ دیا جائے تو وہ فصل تباہ ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے اعمال کو اگر اخلاص کا پانی نہ دیا جائے تو وہ اعمال تباہ حال ہوتے ہیں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ صبر کی فضیلت کے باب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں سے فرمایا کہ تم مسلمان ہو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کچھ لوگوں سے یہ فرمایا، سوال فرمایا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا ہاں، آپ نے اس پر دلیل پوچھی، یعنی جب انہوں نے عرض یہ کیا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں تو آپ نے ان کے مسلمان ہونے پر دلیل پوچھی کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم مسلمان ہو؟ تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نعمت پر شکر اور تکلیف پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ یہ تین چیزیں بتائیں آپ نے۔ مسلمان ہونے کی جب دلیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی تو ان لوگوں نے تین چیزیں بتائیں۔ کون کون سی؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمت پر شکر کرتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، صحت ہے، جوانی ہے، زندگی ہے، رزق ہے، مکان ہے، اولاد ہے، جتنی بھی اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ دلیل کے طور پر پیش کیا کہ ہم ان سب نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ نے اسی بات کو قرآن میں فرمایا کہ جو نعمت کا شکر کرتا ہے میں اس کی نعمت کو مزید بڑھا دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جب تکلیف آتی ہے تو تکلیف پر صبر کرتے ہیں۔ یہ بھی صوفیاء کا ایک طریق ہے کہ نعمت پر شکر کرنا اور صبر پر تکلیف پر صبر کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ تکلیف آ جائے تو انسان اللہ سے شکوہ شروع کر دے کہ میں ہی اس تکلیف کے لیے تھا، یہ مجھے کیوں ہوئی ہے، یہ میرے ساتھ کیوں ہے، دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو نعمت پر شکر کرتے ہیں، تکلیف پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، یعنی جو مالک نے عطا کر دیا اس پر راضی ہیں، جو نہیں عطا کیا اس پر بھی راضی ہیں۔ ہر حال میں نعمت پر بھی اللہ سے راضی ہیں اور تکلیف پر بھی اللہ سے راضی ہیں۔ جو نعمت اور تکلیف دونوں حالتوں میں اللہ پر راضی ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم تم کامل ایمان والے ہو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کامل ایمان والوں کی سند عطا فرما دی۔ اس سے ہمیں یہ چیز بھی ملی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو سند عطا فرمائی کامل ایمان ہونے کی کہ جو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، اللہ کی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ تو یہ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ صبر کا تعلق خاص طور پر انسان کے ساتھ ہے۔
جانوروں کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نہایت ناقص ہیں، اور فرشتوں کو بھی اس کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ ہر حال میں کامل ہیں اور ہر خواہشات سے پاک ہیں۔ تو یہ صبر کا تعلق جو ہے یہ انسان کے ساتھ ہے۔ اگر وہ اللہ کی دی ہوئی تکلیف پر، اللہ کی عطا کردہ تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے، اس کا ثمر عطا فرماتا ہے۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ گناہ سے آئینہ دل پر اندھیرا اور ظلمت چھا جاتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تیسرا، حتیٰ کہ اگر وہ گناہوں کا عادی ہو جائے تو اس کا دل مردہ اور سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر توبہ سے جو ہے وہ پھر دل دھلنا شروع ہوتا ہے، گناہ کے داغ مٹنا شروع ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر اس کو کامل توبہ نصیب ہو جائے تو اس کا دل روشن اور منور ہو جاتا ہے، اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہر عبادت اور نیکی کے سبب دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ نور پیدا ہوتا ہے۔ گناہ سے جو ہے وہ دل سیاہ ہوتا ہے اور نیکی سے دل روشن ہوتا ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہ کی وجہ سے جو ظلمت پیدا ہوتی ہے، توبہ اور نیکی کے انوار اس ظلمت قلب کو دور کر دیتے ہیں، یعنی دلوں کا زنگ توبہ سے، نیکی سے وہ دلوں کا زنگ اترتا ہے، دل پاک ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سِكَالَةٌ وَسِكَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز کو پاک اور صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، اور دلوں کو پاک کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کی کیفیات کون کون سی ہیں، لسانی، قلبی، وہ ہم پیچھے ویڈیو کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ دلوں کو اگر پاک کرنا چاہتے ہو، دلوں کو اگر صاف کرنا چاہتے ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ذکر سے دلوں کو منور کرو۔ فرمایا کہ میلا کپڑا صابن سے صاف ہوتا ہے، اسی طرح میلا دل توبہ، ذکر اور انوار عبادت سے پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ جس طریقہ سے میلا کپڑا جو ہے وہ صابن سے، سرف سے، کسی اور چیز سے پاک صاف ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر انسان کا دل مردہ ہو جائے، دل زنگلود ہو جائے، دل جو ہے وہ سیاہ ہو جائے تو فرمایا کہ وہ کیسے صاف ہوگا؟ وہ توبہ کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ صاف ہوگا۔ تو یہ تصوف جو یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے، انسان کو اللہ کی طرف رغبت آتی ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے۔ جب کسی کامل شیخ، کامل مرشد کی رفاقت اور صحبت نصیب ہوتی ہے جو اپنی نگاہ سے دل کو پاک کر دیتا ہے، تو پھر انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، لگن پیدا ہوتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ کی قربت کی طرف آتا ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دلوں کو اللہ کی یاد سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔